کہ جو ہماری 70% آبادی ہے اس کا نوجوان دنیا سے ابھی بھی 50 سال پیچھے ہے. ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ہماری یوتھ نے یا کرسچن مسیحی نوجوان نے، اب انہیں کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ نوجوانوں کی بات کی، اس کی بہت ساری لیئرز ہیں. بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس کے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. ایاز صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 70% کی، یا جو 50 سال پیچھے ہے یوتھ، اس کا ذمہ دار ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، یا جو ہماری لیڈرشپ ہے یا اساتذہ ہیں جنہوں نے اس یوتھ کی ڈیولپمنٹ نہیں کی، اس کا ذمہ دار ہم کسے ٹھہرا سکتے ہیں، یا ٹھہرانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، ہم میرے خیال میں آپ نے خود ہی سیکنڈ ہاف میں یہ کہہ دیا کہ ٹھہرانا چاہیے، یہ نہیں. یہ سوال زیادہ بہتر ہے کون ہے، یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلا تو جو اگر اس کی رسپانسبلٹی، وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے مشترکہ دوست ریاست صاحب تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہر چیز ریاست پہ نہ ڈال دیا کریں. تو یہ دیکھیں، ریاست نے اگر کرنا ہوتا تو پھر ہم شاید یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے. کہ سب سے پہلی ذمہ داری تھی ہمارے مذہبی رہنماؤں کی. بالکل ایسا. چونکہ پاکستان کا دیکھیے اب اسٹرکچر دیکھیں کہ سب سے بڑا انفراسٹرکچر جو ہے یا پلیٹ فارمز ہیں وہ چرچ کے پاس ہے. بالکل ایسا. چاہے وہ کیتھولک چرچ ہے، چرچ آف پاکستان ہے، ARP ہے، پریسبیٹیرین ہے، یا دوسری جو چرچز ہیں، پینتیکوسٹل چرچ ہے. کیونکہ چرچ ایک ایسا کنیکٹڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کی رسائی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں تک ہے. میری اور آپ کی اتنی ہی رسائی نہیں ہے. اور ان کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں. تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ ساری سہولتیں. ہاں، ساری سہولتیں. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے سماجی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کا کردار تھا، اور پیرنٹس کو.